السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کے حصہ غزل میں شامل چوتھی غزل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، جو کہ بہادر شاہ ظفر کی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ آخری مغل بادشاہ تھے، اور انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ ان کا سارا وہی دور ہے، اسی دور کا پس منظر انہوں نے بیان کیا ہے جب ان کی سلطنت زوال پذیر ہوئی اور انہیں گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا اور رنگون بھیج دیا، اور وہاں انہوں نے قیدی کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ تو قیدی کی حیثیت سے جو وقت ان کا گزرا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل اور کتنا ان کے لیے دشوار تھا۔ ان کا جو شعری مجموعے ہیں ان میں دیوان ظفر اور کلیات ظفر شامل ہیں۔ ان کا جو انتقال ہوا تھا وہ وہیں رنگون میں ہی ہوا تھا جب وہ وہاں قید تھے۔ غزل پہ آتے ہیں ہم۔ پہلا شعر ہے اس کا: لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اجڑے دیار کہتے ہیں کسی اجڑی ہوئی ویران جگہ کو، اجڑی ہوئی ویران بستی کو۔ جی انہوں نے دل کو کہا ہے، جی دل کے لیے جی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اداس ہیں، وہ بہت دکھی ہیں، ان سے ان کی بادشاہت چھن گئی ہے اور انہیں ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر نئے لوگ، نئی جگہ، ایک انجان شہر بھی ہے، انجان لوگوں کا ساتھ ملا ہے وہاں پر ان کو، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ویسے بھی نہیں ہے، اسے تو فنا ہو جانا ہے۔ تو اب میرا دل اس دنیا میں بالکل بھی نہیں لگتا، کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ اجڑی ہوئی اور ویران ہے، تو میں یہاں زیادہ وقت رہ کر کیا کروں گا؟ آخر مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ کون اس دنیا میں ہمیشہ رہ سکا ہے؟ کس نے اس دنیا سے ہمیشہ دل لگا کے رکھا ہے جو میں اس دنیا سے دل لگاؤں؟ ہر چیز کی طرح میں اور یہ دنیا بھی فانی ہے۔ اگلے شعر پر آتے ہیں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر اپنی حسرتوں سے مخاطب ہیں، اپنی ان خواہشوں سے مخاطب ہیں کہ جو ان کے دل میں ہی رہ گئی ہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرے دل و دماغ سے دور چلے جائیں، کیونکہ اب میں قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس اب کوئی آسائشیں نہیں ہیں، میری بادشاہت ختم ہو گئی ہے، میری جو آسائشوں بھری زندگی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ حسرتیں کہیں اور جا کے اپنی جگہ بنائیں۔ میرے دل میں تو پہلے ہی اتنے زخم ہیں، اتنے دکھ ہیں کہ میں اب کوئی اور زخم اپنے دل میں نہیں پال سکتا۔ میرا ذہن، میرا دماغ اب اور اس قابل نہیں رہا کہ میں کوئی اور دکھ اٹھا سکوں۔ اگلا شعر ہے اس کا: کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ یہاں پر بہادر شاہ ظفر باغ کے رکھوالے، ایک مالی سے مخاطب ہیں کہ جو پودوں کی، پھولوں کی اور باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کی ٹہنی میں سے کانٹوں کو مت نکالو، کیونکہ یہ بھی تو پھولوں کے ساتھ ہی پلے ہیں، اور باہر کے موسم میں جب پھول کھلتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے پھولوں کے ساتھ ہی وقت گزارا ہے، تو ان کو پھولوں کے ساتھ ہی رہنے دو۔ دوسرا حوالہ اسی دور کا پس منظر کے جب انہیں ملک بدر کیا گیا تو انگریز حکمران سے مخاطب ہیں کہ جب انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں انگریزوں سے کہ تمہاری نظر میں جو لوگ کانٹے بن گئے ہیں ان کو عوام سے جدا مت کرو، کیونکہ یہ بھی انہی کے ساتھ پروان چڑھے ہیں، ان کا بھی یہیں پر وقت گزرا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کانٹے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو ہی وہاں سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اگلے شعر پہ آتے ہیں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ باغبان کہتے ہیں مالی کو، باغ کی دیکھ بھال کرنے والے کو، گلا شکوہ کرنے کو کہتے ہیں، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ وہ یہاں
بلبل انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے، اور جب انہیں وہاں سے نکالا گیا، ان کی مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوئی، انہیں جلا وطن کیا گیا اور باقی کے دن انہوں نے قید میں کاٹے، تو اسی کیفیت کو انتہائی دکھ سے بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک بلبل کو، ایک پرندے کو جیسے اس کو شکار کیا جاتا ہے اور اس کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، تو وہ شکاری سے کوئی گلہ یا شکوہ اسے نہیں ہوتا اور وہ اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، جبکہ بہار کے موسم میں اس کے چہچہانے کے، اڑنے کے دن ہوتے ہیں، اس وقت اس کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ یہی بات ان کے اوپر بھی صادق آتی ہے کہ ان کو قیدی بنانے والوں سے، انگریز حکومت سے کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں ہے۔ ان کی عمر کے آخری دن تھے، زندگی کے آخری دن تھے کہ جب انہیں آرام میں گزارنے چاہیے تھے، مگر کیا ہوا کہ آخری عمر ان کی تکلیف میں گزری، قید میں گزری، یعنی کہ بڑھاپے کی زندگی انہوں نے بہت زیادہ تکلیف میں گزاری۔ تو وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ قسمت کا لکھا سمجھ کر میں نے قبول کر لیا ہے، میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلا شعر ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ غزل کا آخری شعر ہے، اور غزل کے آخری شعر کو آپ کو پتہ ہے مقطع کہتے ہیں۔ کوئے یار کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر یار ہوں، دوست ہوں، جان پہچان والے ہوں۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر، کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے بادشاہت ملی ہوئی تھی، بادشاہوں والی زندگی میں نے گزاری، ساری زندگی اپنے ملک پہ میں نے بادشاہت کی، اپنے وطن میں گزارا، اور جہاں میں نے اتنا اچھا وقت گزارا وہاں پر مرنے کے بعد مجھے میری قبر کے لیے 2 گز زمین بھی میسر نہیں ہے، اور یہ تو وہ جگہ ہے جہاں میرے تمام عزیز دوست، میرے یار، میرے چاہنے والے رہتے ہیں۔ انہیں جب رنگون بھیج دیا گیا تھا جلا وطن کر کے، تو وہ اپنے آخری وقت میں انڈیا آنے کے لیے بے چین تھے، مگر ان کی اس آخری خواہش کا بھی احترام نہیں کیا گیا تھا اور ان کا انتقال وہیں ہوا تھا، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ اور یہ شعر جو ہے، یہ غزل جو ہے، اسی دور کا ایک پس منظر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو غزل سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی، تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔